دل ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں، دوستوں کی مہربانی چاہیے۔ تو یہ ہیں عدم، جن کے نام پر یہ عدم کدا ہے۔ اب ساقی عدم کدا بھی کی بھی کچھ بات ہو جائے، اور کیونکہ یہ سارا جو ہنگامہ ہے یہ انہی کی بدولت ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسامہ کو جب بھی میں نے دیکھا مجھے رشک آیا ان پر، کہ عربی زبان و ادب سے ان کی جو وابستگی ہے، ان کا جو ذوق ہے، اور پھر ترجمے کی جو سنجیدہ ریاضت ہے، اور اس پر جس قدر ان کو دسترس اور مہارت ہے، اور جتنی کامل دستگاہ وہ رکھتے ہیں، وہ بڑے بڑوں کو نصیب نہیں ہے۔ اسلامک یونیورسٹی میں ان کا کام ہی یہ ہے، وہ ایک ماہر مترجم ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو بات ہے، شعر و سخن کا صرف مذاق نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت بھی عطا کی ہے۔ خوبصورت شعر کہتے ہیں، شاعری کا مجموعہ نظم و غزل کا شائع ہو چکا ہے، نغمے پتوں کے، بہت ہی خوبصورت، بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں نے اس کو سند قبول عطا کی ہے، اور مہر تصدیق ثبت کی ہے، مہر تحسین لگائی ہے اس پر۔ تو ان کی جو شخصیت ہے، جو سراپا ہے نا، وہ ایک جمالیت آمیز اداسی ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ وہ ناصر نے تو اگرچہ کہا ہے نا کہ نہ ملا کر اداس لوگوں سے، حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت پر میر کا شعر صادق آتا ہے: پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ تو یہ ایک جو پراگندگی طبع ہے نا، وہ بکھرا بکھرا، الجھا الجھا، اداس سا، مسکراتا، اور اس کا وہ جو چہرہ معصومیت بھرا، وہ آپ کو اپنی طرف ایسا کھینچ لیتا ہے کہ پھر آپ کہیں اور جانے کے قابل نہیں رہتے، آپ اسی کے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں اسامہ، اور اسامہ ہمارے قلم قبیلے کے، ہمارے اہل مذہب کے، ارباب ادب کے، وہ ایسے نمائندے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ غالباً حال ہی نے یہ کہا ہے کہ قیس سا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، قیس سا پھر نہ اٹھا کوئی بنی عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا صدا ایک ہی شخص، وہ ایک شخص یہ اسامہ ہے۔ اور اسامہ جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے ادبی منصوبوں کو، ان کے جو ارادے ہیں ان کو کامیاب کرے، ان کے جو عزائم ہیں وہ بڑے بلند ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ اور گفتگو کے اختتام سے پہلے میں ان کا بھی کچھ کلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس کو اس لیے لکھ لیا کہ میں مبادا بھول جاؤں اور وہ بدمزگی ہو، اگرچہ مجھے یاد بھی ہے۔ تو اسامہ کی شاعری کا ایک نمونہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچھڑنے والے تیرے نام کی ضیافت میں زود رنج ستاروں کی اور تکتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے جو اگر ہم لفظی محاسن پر جائیں، اور زود رنج کی ترکیب آپ دیکھیں، اور نام کی ضیافت، یہ ایک عجیب، ایک منفرد، آپ کو شاید ہی کہیں اور ملے۔ ان کی غزل کے کچھ اشعار اور پھر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ جرتوں کا حساب ہوتا ہے، آدمی بے نقاب ہوتا ہے، خواہشیں خواہشیں شوخیوں میں پلتی ہیں، جیسے الڑ شباب ہوتا ہے، خود فراموش ہو گئے ہم بھی، ہاں وہ جیسے عقاب ہوتا ہے، جس کی آنکھیں شریر لگتی ہوں اس کا لہجہ شراب ہوتا ہے، بندہ پرور خراب ہونے دیں، بندہ پرور خراب ہونے دیں، ٹھیک دل ہی خراب ہوتا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے وہ ایک جو فکری الجھنیں ہیں: جو یہ بولے خدا نہیں ہوتا، جو یہ بولے خدا نہیں ہوتا، اس کو بولو جناب ہوتا ہے۔ تو یہ عدم کدا اور ساقی عدم کدا کا کلام، اور آخر میں اس شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، اور بعض نے اس کو حافظ کی طرف منسوب کیا ہے کہ از صد سخن پیرم یک حرف مرا یاد است، از صد سخن پیرم یک حرف مرا یاد است، عالم نہ شود ویراں تا میں کدا آباد است۔ تو جب تک یہ عدم کدا موجود ہے، ہمارا وجود برقرار رہے گا، اور اس وقت تک اس دنیا میں ویرانی کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ میں اسامہ جمشید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عدم کدا کو آباد رکھے، ان کی
شاعری میں برکت دے، ان کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں، اور ان کے جو عزائم بلند ہیں ان کی تکمیل کا ان کو حوصلہ اور موقع عطا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔